أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرمایا۔ مذہبی شرارتیں ان میں راسخ ہو چکی تھیں اور ہر وقت وہ اسی تلاش میں رہتے کہ کوئی ایسا بہانہ بنایا جائے، ایسا کوئی کام کیا جائے جس سے لوگوں کی غلط رہنمائی۔ تو پیچھے 3 شبہات جو تھے وہ بھی اس لیے تھے کہ وہ شرک میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی ساری تعلیم جو تھی وہ تورات اور انجیل کے خلاف تھی۔ تو شرک جو تھا وہ اس کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، الہ ہونے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مولویانہ رنگ میں اس پر اعتراضات شروع کیے تاکہ عوام یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نبی کی باتیں غلط ہیں اور ہماری باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیمات کو رد کرتے ہوئے ان کا جواب دیا۔ آج کی آیت میں ان کی ایک شرارت کو بیان کیا گیا ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آتے آپ کے پاس تو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے وہ کہتے راعنا، راعنا، ہماری طرف متوجہ ہو، توجہ فرماؤ، ہماری طرف دیکھو، ہماری بات سنو، یہ مقصد ہوتا تھا۔ انہوں نے اسی لفظ سے غلط مفہوم لینا شروع کر دیا اور عوام کے ذہن میں اس کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اب رائنا کے لفظ سے 2 غلط مفہوم نکلتے ہیں، ایک شرکیہ پہلو ہے اور دوسرا گستاخانہ پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ رائنا اس سے مراد ہو کہ ہماری حفاظت کیجیے، ہماری نگہبانی کیجیے۔ دوسرا جو گستاخانہ معنی ہے وہ راعی سے ہے۔ راعی کا معنی ہوتا ہے بکریاں چرانے والا، ہاں جی، تو اس کو ہماری زبان میں چرواہ کہتے ہیں، اردو میں گڈھریا کہتے ہیں، تو ہماری زبان میں اس کو آجڑی کہتے ہیں، سرائکی میں بکریاں چرانے والا۔ تو یہ غلط مفہوم لیتے تھے۔ ایک تو ادھر کہتے رائنا، ہماری نگہبانی کیجیے، ہماری حفاظت کیجیے، یہ مفہوم ہے۔ اس سے شرک کا پہلو نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ذہن بن جائے، لوگوں کی زبان پر آ جائے رائنا، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ تھوڑا تھوڑا رائج ہوتے ہوتے 1-2 نسل تک یہ بات ختم ہو جائے گی اور یہ ہمارا غلط نظریہ لوگوں میں پھیل جائے گا۔
دوسرا ذہن یہ تھا کہ یہ گستاخی تھی کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ چرواہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا، وہ تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی دیکھو، ہماری بات بھی سنو، ہاں جی یہ مانو کہ ہماری رعایت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسے خبردار کیا، اور جسے یہ مفہوم سمجھ آیا کہ ایسا ہر کام جس سے غلط نتیجہ نکلے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا سد باب کیا جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، بات کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تو پھر ہم بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا خاص نہیں ہر ایک انسان سے، تمام لوگوں سے بات ہوتی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے جب بات شروع ہوتی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پوری توجہ سے سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کر، سننی بھی چاہیے۔ مالک جو ہے، خالق جو ہے، مالک کی بات، خالق کی بات توجہ سے سننی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لعلکم وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو کانوں کی توجہ بھی آپ کی ادھر ہو اور زبان کو باندھ رکھیں، پوری توجہ سے سنیں، لعلکم ترحمون، پھر اللہ کی رحمت نازل۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کی بات ہے نا، تو اس کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادب بیان کیا، سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا، ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تقولوا راعنا، یہ جو آپ کہتے ہیں راعنا، آئندہ یہ بات نہ کہیں، اس لفظ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہودی جو ہیں اسے غلط مفہوم لے رہے ہیں، اس کو غلط طرف لے جا رہے ہیں، اس کا مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ ہاں جی، لا تقولوا راعنا، آئندہ راعنا نہ کہیں، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہیں کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھو، یہ صاف لفظ ہے، انظرنا یہ کہا کریں، راعنا آئندہ نہ کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو جس بات سے صبح وہم پڑتا ہو یا غلط فہمی کا شکار ہونے کا خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں وہ حبشہ گئیں، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک کی بیویاں تھیں دونوں۔ یہ حبشہ گئی تو وہاں دیکھا یہودیوں کا، عیسائیوں کے جو عبادت خانے تھے ان میں وہ بزرگوں کی شکلیں بنی، فوٹو بنے ہوئے تھے، اور وہ ان کے سامنے پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا، بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے عبادت خانہ بنا ہے، اس میں شکلیں بنی ہیں، یوں ہیں یوں ہیں یوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنوا علیہ مسجدہ، بنوا علی قبرہ مسجدہ، ہاں جی، تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ من تلک الصور، اور وہاں ان کی شکلیں بنا دیتے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ بدترین لوگ یہی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جائے، اس کی مسجد، قبر پر مسجد بنائی جائے یا اس پر سجدہ کیا جائے اور اس کے فوٹو بنا کر تعظیم کے لیے رکھے جائیں اور ان کی عبادت کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے سب سے بدترین لوگ یہی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان پاک سے فرمایا
اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں پر اللہ کا غضب زیادہ ہو جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ اگر یہ کام کو اچھا ہوتا، ثواب کا کام ہوتا تو نبی پاک بددعا کرتے یا نبی پاک ناراض ہوتے؟ نہیں، ظاہر گناہ کا کام تھا، غلط کام تھا، تو اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، لوگوں دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، ایسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے، ان کو سجدہ گاہ بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع محفوظ رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منظور ہو گئی۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو غائب کر دینا، میری قبر کو غائب کر دینا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تاکہ میری قبر سجدہ گاہ بننے سے بچ جائے۔ نبیوں نے تو یہ تعلیم دی، لیکن آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں جو سجدے کر رہے ہیں قبروں پر، منتیں مان رہے ہیں جی، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ ہمارا کام ادھر سے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ ادھر سے ہوگا۔ تو اللہ سے جب انسان ناامید ہو جاتا ہے تو مسلمان تو نہیں رہتا۔ حکم ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی موڑ پر بھی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شبو جو ہوتا ہے اس سے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ نبی پاک نے دیکھا صد باب کیا کہ قبروں پر جانے سے جو نقصان ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ قبر پر نہ جایا کریں۔ صحابہ کرام نئے نئے آ رہے تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، جب سمجھ آ گئی، مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، تو پھر نبی پاک نے خود فرمایا زور القبور، میں نے منع کیا تھا، اب میں اجازت دے رہا ہوں آئندہ کے لیے قبرستان جایا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو نبی پاک نے پھر اجازت دے دی کہ جاؤ جی، قبرستان جانا زیارت کرنا ثواب ہے، سنت رسول ہے، لیکن قبر پر سجدہ کرنا یہ ناجائز ہے، اللہ کا حق تقسیم ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ بھی، لیکن ان کے درمیان میں ایک چیز ہے مشتبہات، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جب چرواہا اپنی بکریوں کو کسی کھیت کے کنارے پر لے جاتا ہے، گرچہ وہ ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو نہ کھانے دے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بکری اس کھے سے کھا لے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حرام کے آپ قریب ہو جائیں گے تو خطرہ ہے، اسی لیے دور رہنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس کام کا سد باب ضروری ہے جس سے آگے جا کر خطرہ ہو کہ انسان کے اسلام یا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آئندہ کے لیے آپ رائنا کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اسے غلط مفہوم لے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ غلط مفہوم کیا کہتے تھے؟ رائنا، ہماری نگہبانی کیجیے۔ پھر دوسرا راعینا، تھوڑا یہ ملا کر پڑھ راعینا، اے ہمارے چروا، اس میں گستاخی کا پہلو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ہو سکتا ہے نا بعض دفعہ پہلے تو انسان سمجھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جا کے
غلط فہمی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قوالی جو ہوتی ہے اس کو عام لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ قوالی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب سمجھتے ہیں، برکت کے لیے صبح سویرے سنتے ہیں۔ اب بہانہ کر کے قوالی بنائی گئی، علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، سمجھ آئی؟ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ قوالی جب آئی تو لوگوں نے قوالی کی حیثیت سے سننا شروع کیا۔ مفہوم تو پتہ نہیں سمجھ آیا یا نہیں، لیکن سننا شروع کیا، کیونکہ طبلہ ہوتا ہے، ہاں جی، ساز ہوتے ہیں، وہ مزہ آتا ہے، سنتے ہیں، اور وہ بھی بڑی تیزی سے کہتا ہے علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، یہ بھی جوش ان کو بھی آ جاتا ہے۔ اب دم دم کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر انسان کے وجود میں موجود ہے اور ہر سا کے ساتھ ہے۔ علی دم دم دے اندر، جو انسان سانس لیتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ حضرت علی ہوتے ہیں۔ یا دوسرا معنی لو کہ حضرت علی ہر انسان میں ہوتے ہیں، ہر دم کے ساتھ، ہر جی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، علی دا پہلا نمبر، آل سنت والجماعت کے نظریے میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے نزدیک پہلا نمبر حضرت علی کا ہے۔ تو اب انہوں نے قوالی کی شکل میں ایک چھوڑ دیے، اب سن رہے ہیں، ٹریکٹر پر گاڑیوں میں لگا رہے ہیں، طبلے کی دھن ہے جی، سن رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے دوسری نسل ہے، تیسری نسل تک یہ سبق یاد ہو جائے گا کہ علی دا پہلا نمبر۔ چھوٹے بچے جو ہوں گے ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے باپ دادا سنتے تھے، ہمارے والدین سنتے تھے، تو جب وہ آئیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہے نا، علی دا۔ تو کام کرنے والوں نے تو کام کر دیا، ہاں جی، اب اپنا نظریہ ہمارے تک پہنچا دیا، ہم نے اس کو قوالی سمجھا، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ جو اصل نظریہ تھا، جو اصل حقیقت تھی، اس کے خلاف ہم نے سبق یاد کر لیا۔ بات سمجھ آئی یا گئی اگلی بھی ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہودیوں نے کئی سازشیں کی ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھنا تھا گھر میں، ہم نے گھر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی تھی، انہوں نے ہمیں ٹی وی دے دیا، اور ٹی وی پر دونوں کام شروع کر دیے، اچھے بھی اور اچھے تو خیر کوئی کرے گا، اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے ساتھ برے ہو جاتے ہیں۔ ہر منٹ کے بعد ایک عورت آ رہی ہے، اس کا لباس جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ دوسرے بچے دیکھتے ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، عورتیں ہماری دیکھتی ہیں، وہ کنجری نما شکل بنا کر ٹی وی پہ آتی ہے، اور مسلمانوں کی عورتیں اس کو دیکھتی ہیں۔ تو گھروں میں اب رائج ہو گیا، ویسے لباس آ رہا ہے، ویسے ہمارے کپڑے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے وہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اب شریف آدمی کو اپنے گھر میں صحیح کپڑا پہننا بھی مشکل ہو گیا، بلکہ بازار سے اچھا صحیح کپڑا ملنا بھی مشکل ہو گیا، اتنا باریک کپڑا آ رہا ہے۔ الامان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ اس کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں کہ کپڑا پہنیں گی لیکن وجود نظر آ رہا ہوگا، اتنا پتلا کپڑا باریک ہوگا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کی سلائی اس طرح ہوگی کہ عورت کا سارا وجود نظر آ رہا ہو، یعنی تنگ ہوگا، جسم سے ملا ہو۔ اب دیکھیں تو غیر مسلموں نے اپنی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنا سارا منصوبہ ہمارے گھر پہنچا دیا۔
ہم ان سے کمزور رہے کہ ہم نے قرآن ان تک نہیں پہنچایا۔ تبلیغ کا یہی معنی ہے نا کہ اللہ کے احکام عوام تک پہنچا دے۔ اور سب سے بڑی تبلیغ یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اصل تبلیغ تو یہ ہے نا، جو قرآن حدیث کا مسئلہ ہے وہ عوام تک، دوسروں تک پہنچ جائے۔ یہی ہم نے پہنچانا تھا، نبی کو بھی یہی حکم ہے، بلکہ اللہ نے سختی سے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو پھر آپ نے تبلیغ کا حق بھی ادا۔ ذکر بالقرآن، لوگوں کو جب واعظ کریں تبلیغ کریں تو قرآن پڑھ کے کریں۔ یہ تو علماء نے آپ کی سہولت کے لیے بھائی فضائل اعمال لکھ دیے۔ مولانا زکریا صاحب نے کہا چلو اس طریقے سے تو سادے سودے لوگ جو ہوتے ہیں کچھ سنیں گے فضائل، ورنہ مسائل تو ادھر ہیں نا، عقائد جو بیان ہوں گے وہ تو قرآن سے بیان ہوں گے۔ اگر ایسے بنے بنائے واقعات ہم شروع کر دیں جس سے نظریہ یا عقیدہ خراب ہو تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ہم عوام کو قائل کریں، لیکن تھوڑی مدت کے بعد وہ نظریہ ان کا خراب ہو جائے۔ تو اس لیے آپ بھی ایسے واقعات بیان کرنے سے گریز کیا کریں جس سے انسان کا عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شرک پھیلنے کا خطرہ ہو تو انکار سما واجب ہے۔ یہ سمجھتے ہیں بات؟ کیا پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ جھگڑا ہے۔ تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب خطرہ ہو کہ اس نظریے سے کہ سنتے ہیں عقیدہ خراب ہو تو انکار سوا واجب ہے کہ انسان انکار کر دے کہ نہیں سنتے، جان سنتے، تاکہ نظریہ خراب۔ ہر وقت ہر ایک کی سننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر ایک کی یہ صفت نہیں ہے۔ سمیع علیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اگر یہ نظریہ بن جائے کہ قبروں والے بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہماری حاجات کو پورا بھی کریں گے تو پھر اللہ کی طرف کون جائے گا بھائی؟ ادھر کام ہو جاتا ہے، دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اللہ نے خود فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اس کا کام بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ کی صفت ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی باپ کو سمجھایا تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کر کچھ نہیں سکتے۔ عبادت اس کی کرو جو دیکھتا بھی ہو، جو سنتا بھی ہو اور پھر ہر ایک کا کام کر سکتا بھی ہو۔ جو اپنا کام آپ نہیں کر سکتا دوسروں کو کیا کرے گا؟ تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا فعال لما یرید، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں اشارہ کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آئندہ کے لیے ایسا الفاظ نہ کہا کریں کیونکہ اس سے خطرہ ہے۔ یہودی اپنی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس لفظ کہنے سے بھی منع کر دیا، فرمایا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو واسمعوا، اور یہ سنو جی، یہ لفظ استعمال کیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جو ایسے نظریات رکھے گا اس کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے اور اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ چونکہ یہ مذہبی مخالف تھے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ بعض بندہ سادہ سودہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے یہ بھی ہمارا خیر خواہ، یہ بھی ہمارا خیر خواہ، یہ بھی ہمارا خیر خواہ، تو قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فراڈ سے، شرارتوں سے روکا اور خوب سمجھایا۔
اگلی آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تم کہیں ایسا نہ کو سمجھو یہ تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ تمہارے کوئی خیر خواہ نہیں، نہ یہودی نہ مشرکین مکہ، اہل کتاب یہود و نصارہ ولا المشرکین نہ مشرکین، کوئی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے اہل کتاب یہود و نصارہ ولا المشرکین اور مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ چاہتے نہیں، تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے یہ پسند بھی نہیں کرتے۔ ہاں جی، مسلمانوں کو جو بھی فائدہ آتا اللہ کی طرف سے قرآن نازل وہ نہیں چاہتے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہوتی وہ نہیں چاہتے۔ ہاں جی، بعض علماء نے رحمت سے مراد نبوت لکھی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ تم میں سے کوئی نبی ہو، جیسے ان کو پہلے مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ جو نبی آخری آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے بھیج دیا تو ان کو ضد ہو گئی کہ ہمارے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل سے کیوں آیا ہے، اس پر بھی وہ ناراض تھے۔ لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام مفہوم ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں ولا المشرکین، نہ مشرکین چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، یہ نہیں چاہتے۔ لیکن واللہ یختص برحمت من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر دے، اللہ جس کو رحمت کرے اس کو کون روک سکتا ہے؟ پیر نصیر الدین نے کہا شافی کو علیل کر سکتا ہے کون؟ شافی شفا دینے والا، علیل کا معنی بیمار، شافی کو علیل کر سکتا ہے کون؟ حاتم کو بخیل کر سکتا ہے کون؟ نصیر جسے وہ عزت دینا چاہے اس کو ذلیل کر سکتا ہے کون؟ اللہ جس کو چاہے رحمت کرے اس کو کون ذلیل کرے گا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، قرآن میں اللہ نے فرمایا من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ہم دیکھیں تمہارا بھی گھر کام ہوگا، ہر ایک کوئی کام نہ کرتا ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا ادھر جاؤ جی بستر اٹھاؤ تھوڑا دین کا کام کرو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ مسجد میں لائے، یہ ہمارے اس میں کون سا کمال ہے؟ اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، نہیں اللہ کی مہربانی ہے نا۔ اللہ اپنے گھر لائے، نہ لاتا تو ہم کون سا اس کے خلاف مقدمہ کرتے؟ ہر ایک آدمی پیارے کو اپنے گھر لاتا ہے، دشمن کو گھر کون آنے دیتا ہے؟ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھتا ہے، وہ دیندار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دین چھین لیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے، جاؤ جی جو کچھ کرنا مرضی کرو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا۔ ہاں جی، ہر انسان محتاج ہے اللہ کے فضل کا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم دعا پڑھتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب، اللہ میں تیرے گھر آ گیا ہوں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے پھر دعا کرتا ہے انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ہم تو 1500 سال بعد آئے بھائی، سب سے پہلے یہ جو دعا پڑھی ہے نبی پاک نے پڑھی ہے،
نبی پاک جب مسجد میں داخل ہوتے نکلتے دعا پڑھتے تھے نہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے ایماندار پڑھتے ہیں نا؟ تو ظاہر ہے دعا جب کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ نبی پاک نے دعا کی، صحابہ نے دعا کی، تابعین نے دعا کی، تابع تابعین نے دعا کی، آج تک یہ مسلمان جو مسجد میں داخل ہوتا ہے کرتا ہے، جب نکلتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے۔ تو ہر انسان اللہ کے فضل کا محتاج ہے۔ ہمارے علاقہ جھانگ میں ایک بزرگ نے سنا ہوگا، حضرت سلطان باہو، پیر صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے، بڑے بزرگ تھے، ہے جی۔ انہوں نے کہا نہ میں سیر نہ پا چھٹاں کی۔ سیر سمجھتے ہیں؟ کلو۔ پاؤ بھی سمجھتے ہیں، چھٹاک بھی سمجھتے ہوں گے۔ سرائکی میں کہا نہ میں سیر نہ پا چھٹاں کی تے نہ میں سرسائی ہوں۔ سرسائی بھی ہوتا ہے یعنی چھٹاں کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ نہ میں سیر نہ پا چھٹاں کی تے نہ میں سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہو۔ رتی یہ تولا، ماشا، رتی یہ وزن ہے نا، ہاں جی۔ نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہو۔ رتیاں اندر رتی پاواں تے گل نہ بندی کائی ہو۔ ہور میں وزن کو بدھاون واسطے زیادہ کرنے واسطے رتیاں اندر رتی پاواں تے گل نہ بندی کائی ہو۔ وزن تے تول ون پورا ہوسی باہو، جدہ ہوسی فضل الہی ہو۔ اللہ کا جب فضل ہوگا تو سارے کام ہو جائیں گے، ورنہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین کی جو سمجھ میں نے دی ہے تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہود و نصارہ کی ایک شرارت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے دشمن تمہیں غلط راستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک لفظ سے غلط مفہوم لے رہے ہیں، آئندہ کے لیے یہ رائنا کا لفظ چھوڑ دو اور انظرنا کا لفظ کہنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔